بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ علاقہ مارواڑ کی مشہور شخصیت استاذ العلماء ولی کامل حضرت الحاج میاں جی یار محمد صاحب 22 ذی الحج سن 1443 ہجری 22 جولائی 2022 کو جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اس موقع پر علماء، صلحاء، حفاظ، اتقیاء، اولیاء نے نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شرکت کی اور تعزیت بھی پیش کی۔ جن حضرات کی جس طرح کی سہولت تھی اس اعتبار سے انہوں نے تعزیت پیش کی۔ چوتھے دن دارالعلوم پوکرن کی انتظامیہ اور اساتذہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت الحاج حافظ محمد رمضان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک تعزیتی جلسہ منعقد کیا۔ بندہ دارالعلوم پوکرن کے اساتذہ انتظامیہ کا اپنی طرف سے اور پورے خانوادے کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے ہم خردوں کو اس لائق سمجھا اور دارالعلوم پوکرن کے عظیم سپوت اور ابن قدیم کی یاد میں انتہائی اہم اور یادگار پروگرام منعقد کیا۔ ہمارے خاندان کا یہ دینی سلسلہ دراصل حضرت حاجی صاحب کے دادا عارف خاں سے شروع ہوتا ہے۔ عارف خاں برچونڈی شریف کے جو پیر تھے ان کے مرید تھے، اور اسی طرح اس علاقے کے جو لوگ ذریعہ معاش کے لیے، کسب معاش کے لیے اپنے علاقہ مارواڑ سے سندھ جاتے تھے، وہاں اکثر حضرات، ہماری برادری کے اکثر حضرات برچونڈی شریف کے خانقاہ کے مرید ہوتے تھے، وہیں پر ابتدائی دینی تعلیم بھی حاصل کرتے تھے، ذکر و اذکار وغیرہ میں مشغول رہتے تھے۔ عارف خاں کے سارے بیٹے الحمدللہ دیندار تھے، ان میں سب سے بڑے میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم بھی سندھ کے کسی مکتب میں ہوئی ہے، اور پھر میاں جی رحمۃ اللہ علیہ بھی برچونڈی شریف کے جو اس وقت کے پیر تھے ان سے منسلک اور متعلق ہو گئے تھے، اور ذکر اذکار، تسبیح، تلاوت وغیرہ کے اندر مشغول رہتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد جب وہ اپنے علاقے میں کسی موقع سے واپس تشریف لائے تو اس وقت ہمارا سب سے پرانا آبائی گاؤں گومٹ، اس گومٹ میں محیی السنہ حضرت مولانا محمد عالم صاحب نور اللہ مرقدہ نے دارالعلوم گومٹ کی بنیاد ڈالی۔ اپنے کچھ احباب کے ساتھ مل کر کے انہوں نے دارالعلوم گومٹ کی بنیاد ڈالی، جس کی ابتدائی تاریخ کی بڑی قربانیاں رہی ہے۔ وہاں کی قوم نے ان کا بائیکاٹ کیا، پانی بند کر دیا، مسجدوں میں داخلے پر پابندی لگا دی کہ یہ لوگ وہابی ہیں، رسم و رواج کے خلاف بولتے
لیے ان کے اوپر مکمل طریقے سے پابندی لگائی۔ لیکن اس وقت حضرت مولانا محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جن خاندانوں نے قربانیاں پیش کی، آج الحمدللہ ان خاندانوں کے اندر علماء، حفاظ، صلحاء اور اتقیاء کی ایک بڑی تعداد ہے۔ جب دارالعلوم گومٹ قائم ہوا تو میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گومٹ پہنچے۔ 2 سال تک وہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، دینیات کی کچھ کتابیں، قرآن کریم کے 8 پارے، بہشتی زیور اور اس طرح اور چھوٹی موٹی کتابیں 2 سال کی مدت میں وہاں پر انہوں نے مکمل کی۔ پھر گھریلو حالات کی وجہ سے ہمارے دادا تھے سمر الدین خان، وہ وہاں گومٹ گئے اور جا کر کے دادا کو یہاں لے کر کے آ گئے۔ جب دادا جان اپنے گھر آ گئے تو گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے بچوں کے لیے گھر ہی کے ایک جھونپڑے میں قرآن کریم کی تعلیم، دینیات کی تعلیم کا آغاز کیا۔ گھر کے بچے پڑھتے رہتے تھے۔ جب آس پاس کے لوگوں کو، اطراف کے لوگوں کو اس کا علم ہوا کہ میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خاندان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، قرآن کریم سکھاتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اس طرح جب بچوں کی تعداد بڑھ گئی تو انہوں نے گھر سے باہر ایک جھونپڑا مستقل مکتب کے نام سے قائم کیا، تعلیم کے نام سے قائم کیا، اور اس میں بستی کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ ہمارے دادا حضرت میاں یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غالباً 1925 کے اندر اس مکتب کی بنیاد پڑی ہے، تو اب اس مکتب کی عمر 100 سال کے قریب ہونے جا رہی ہے۔ میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے رہے، بڑی عمر کے اندر انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی، کافی بڑی عمر ہو گئی تھی۔ بڑی عمر میں انہوں نے جا کر کے تعلیم حاصل کی، اور پھر جب ان کو یہاں لے کر کے آ گئے تو انہوں نے یہاں پر اس طرح تعلیم کا مسلسل سلسلہ شروع کر دیا۔ ہمارے پر دادا جو سب سے چھوٹے ہیں میاں محمد علی صاحب، انہوں نے ہم کو بتایا انتقال سے 4 دن پہلے میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نظر آنا بند ہو گیا اور ان پر غشی طاری ہو گئی، اور 4 دن کے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا اس وقت میں ہمارے دادا میاں جی یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گومٹ میں نشأت ثانیہ کے معمار حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گومٹ چلے گئے تھے۔ غالباً 3 سال کا عرصہ انہوں نے وہاں گزارا ہے، اور قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم اور دینیات کی ابتدائی تعلیم انہوں نے میاں جی یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں مکتب ہی کے اندر حاصل کی۔ پھر اس سے آگے کی تعلیم دلوانے کے لیے ہمارے پردادا نے ان کو گومٹ میں بھیج دیا۔ حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر کے آئے تھے، اور دارالعلوم گومٹ جو درمیان میں تقریباً 10-12 سال تک بند رہ گیا تھا، وہ دوبارہ شروع ہوا، تو میاں یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے، اور وہاں انہوں نے قرآن کریم مکمل کیا، فقہ کی کچھ کتابیں پڑھی، بہشتی زیور کو بھی مکمل کیا، اور اس طرح دوسری کتابیں انہوں نے وہاں پڑھی۔ جب میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو وہ یہاں اپنے گھر تشریف لے آئے۔ پھر اس کے بعد میں وہ کچھ مدت تک حضرت مولانا ابراہیم صاحب مہرا گاؤں، جو ہمارے دادا کے بہت ہی محسن مربی اور ان کے ساتھ بہت تعلق رکھنے والے اور بڑی شفقت رکھنے والے جید عالم دین اور متقی عالم دین تھے، ان کے پاس انہوں نے کچھ وقت گزارا۔ آپ کے اوپر حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اور حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا کافی اثر تھا، اور آپ ان دونوں سے بہت اپنی زندگی کے اندر متاثر تھے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فلودی کے اندر
پڑھایا کرتے تھے، مکتب کی شکل میں پڑھاتے تھے، مختلف جگہوں میں انہوں نے پڑھایا، 4-5 جگہوں میں۔ ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ بنیوں نے الگ الگ جگہیں ان کو دے رکھی تھی، جن جگہوں کے اندر بیٹھ کر کے وہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے دادا جان تیلیوں کے یہاں رہتے تھے، اپنے گھر سے آٹا لے جاتے، کھانے پینے کا سامان لے جاتے، اور ان کے گھروں میں رہتے، وہ کھانا بنا کر کے دیتے، رات کو ان کے یہاں قیام کرتے، اور صبح حضرت مولانا ابراہیم صاحب کے پاس میں علم حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے۔ وہاں فارسی کی کچھ کتابیں پڑھی اور اس سے اوپر کی بھی کچھ کتابیں پڑھی۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ طب کا کام کرتے تھے، اس لیے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے طب کا کام سکھایا، جڑی بوٹیاں کیسے بنائی جاتی ہے، دوائیاں کیسے بنائی جاتی ہے، یہ کافی چیزیں انہوں نے سکھلائی۔ اسی کے ساتھ ساتھ عملیات کا بھی کچھ علم انہوں نے ان کو سکھلایا۔ پھر جب یہ مکتب خالی ہو گیا تو حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے دادا جان کو مکتب میں مدرس کی حیثیت سے یہاں بٹھایا۔ انہوں نے تقریباً 55-60 سال تک مسلسل اس مکتب کے اندر بچوں کو تعلیم دی ہے، اور یہ اس مکتب کی خصوصیت ہے کہ فلودی سے لے کر کے کرنوں تک کے مختلف بچے یہاں علاقے میں اپنے رشتہ داروں کے یہاں رہتے تھے، ننیو، دھولا سر، کانا سریا میں، اور صبح سے لے کر کے شام تک میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں قرآن کریم پڑھتے، دینیات کی کچھ کتابیں پڑھتے۔ بڑے بڑے بوڑھے بزرگوں نے میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بھی قرآن کی کچھ صورتیں سیکھی ہیں، نمازیں اپنے درست کی ہیں۔ اسی طرح علاقے کے بہت سے بڑے بوڑھے بزرگوں نے حضرت میاں جی یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بھی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور دینیات کی کچھ کتابیں پڑھی۔ ہمارے پر نانا میاں مہتاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہمارے دادا جان کے شاگرد تھے اور ان کا بڑا ادب و احترام کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آپ ہمارے استاذ ہیں اور استاذ کے بیٹے ہیں، اس لیے کم عمری کے باوجود وہ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ میاں جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت مکتب میں مدرس ہوئے تھے، اس وقت ان کی عمر 19-20 سال رہی ہوگی، داڑھی تھوڑی بہت نکل رہی تھی۔ جس وقت انتقال ہوا تھا پر دادا کا تو مکمل داڑھی بھی چہرے کے اوپر نہیں تھی، بالکل کم عمری، تقریباً 16 سال یا 17 سال کی عمر تھی۔ اس وقت میں پر دادا میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو غرض یہ کہ انہوں نے اپنے والد ماجد کے قائم کردہ مکتب کو آگے بڑھایا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مکتب کی مکمل نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ فلودی سے لے کر کے ناگور تک اس وقت ایک فلودی کا مکتب جو حضرت مولانا ابراہیم صاحب چلایا کرتے تھے، اور ایک کانسریا کا مکتب جس کو میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا، یہ 2 ہی مکاتب تھے۔ اس کے بعد میں کافی سالوں کے بعد ملار کے اندر ایک مکتب قائم ہوا جس کو حافظ محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلایا کرتے تھے۔ خیر بہرحال انہوں نے اپنی زندگی کے اندر 55-60 سال تک پڑھایا، اور پوری برادری کے بچوں میں اس وقت جو خاندان دین سے جڑے ہوئے تھے وہ اپنے بچوں کو یہاں لا کر کے چھوڑتے، وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں قیام کرتے، کوئی سال بھر، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال۔ آج بھی ایسے بہت سے ان کے تلامذہ، ان کے شاگرد حیات ہیں جنہوں نے یہاں اپنے رشتہ داروں کے یہاں رہ کر کے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم حاصل کی ہے۔ قرب و جوار کے جتنے گاؤں ہیں ان تمام اطراف کے گاؤں کے بچے بھی یہاں 6 کلومیٹر 7 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں آتے اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے۔ ننیو، دھولا سر، کانا سریا، ساوندی، ملار، یہ پورا علاقہ، اس کے بعد موریا، چین پورہ کے کچھ خاص لوگ، آہو، بوجا سر، گھنٹیالی کے خاص لوگ، کرنوں کے بھی 1-2 لوگ یہاں رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں رہ کر کے علم حاصل کیا ہے۔ اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی طرح اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر بھی خصوصی توجہ فرمائی۔ چنانچہ آپ کی اولاد کے اندر 3 عالم دین ہیں، ایک حافظ قرآن ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، اور جتنے بھی آپ کے بیٹے ہیں
الحمدللہ تمام کے قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں، دینیات کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، سارے لوگ صوم و صلات کے پابند ہیں، شرع و ضابطہ کے پابند ہیں، اور ان کے بیٹوں کی طرح ان کے پوتوں کے اندر بھی یہ چیز الحمدللہ نظر آ رہی ہے۔ اس وقت خاندان کے اندر 13-14 عالم ہیں اور اتنی ہی تعداد میں حفاظ بھی ہیں، اور آپ طب کا کام کرتے تھے، اس کے ساتھ بھی آپ کا شغل تھا، تو اسی مناسبت سے خاندان کے اندر آج الحمدللہ 4 ڈاکٹر بھی ہیں۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی عمر تک پڑھایا، اس کے بعد جب والد ماجد حضرت مولانا عبد المجید صاحب دامت برکاتہم، جو ہماری اس برادری میں فلودی سے لے کر کے کرنوں تک دارالعلوم دیوبند کے پہلے فاضل ہیں، وہ جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے بھی مکتب کے اندر کافی سالوں تک پڑھایا، اور 1 سال انہوں نے درجۂ حفظ بھی چلایا ہے۔ جب وہ بچے حفظ کے اندر چل پڑے، 7-8 بچے تھے، چل پڑے تو ان بچوں کو مدرسہ خادم الاسلام باکری کی ڈانی اور مدرسہ امدادیہ فلودی جو اس وقت میں قائم ہوا تھا نیا، ان بچوں کو وہاں بھیج دیا، اور الحمدللہ وہ آگے چل کر کے ان میں سے بعض حافظ قرآن بنے، بعض قاری بنے، بعض عالم بنے۔ حضرت والد صاحب کے بعد میں حکیم صاحب نے بھی پڑھایا اس مکتب میں، مفتی عبدالوہاب صاحب نے بھی پڑھایا، اور دوسرے ان کے بہت سارے پوتوں نے بھی پڑھایا۔ میں جب رمضان المبارک میں کانا سریا کی مسجد کے اندر قرآن کریم تراویح میں سناتا تھا، کئی سال تک سنایا، تو رمضان المبارک کے مختلف مہینوں میں نے بھی اس مکتب کے اندر بچوں کو پڑھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ خاندان کے اندر آج بڑی تعداد علماء کی ہے، حفاظ کی ہے۔ یہ حاجی صاحب کی توجہ، ان کی دعاؤں اور ان کی محنتوں کا اثر ہے کہ خاندان میں دینداری اور دینی تعلیم و تربیت کا اچھا اثر نظر آ رہا ہے۔ حضرت میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح میاں جی یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی زندگی، جتنی زندگی بھی انہوں نے یہاں تعلیم تدریس کی گزاری ہے، بلا معاوضہ، بلا تنخواہ کے انہوں نے پڑھایا۔ تنخواہ کے نام پر کبھی انہوں نے کوئی پیسہ یا کوئی رقم لوگوں سے وصول نہیں کی۔ نکاح کے طور پر یا عید کے دن لوگ ہدیے کے طور پر کچھ دے دیتے تھے، بس یہی ان کا گزر بسر کا تھا، اور اس کے ساتھ میں وہ گھاس کاٹتے تھے، جانور رکھتے تھے، اونٹ رکھتے تھے، گائے رکھتے تھے، یہ گھریلو سارے کام بھی کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مکتب کا نظام بھی چلاتے تھے۔ سن 96 کے اندر جب سارے لوگ یہاں سے سندھ کی طرف چلے گئے تھے تو ہمارے بزرگوں نے مشورہ کر کے میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہیں ٹھہرا دیا تھا کہ آپ یہیں رہو، آپ بچوں کو بھی پڑھائیں گے اور گھروں میں راشن پانی لانے کا بھی آپ انتظام کریں گے۔ چنانچہ ہفتے میں 1 دن وہ فلودی جا کر کے سارے گھروں کے اندر پرچون کا جو سامان ضروری ہوتا وہ پرچون کا سامان لاتے، اور ہر روز یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور دولاسر سے پانی لانے کا بچوں کے ذریعے اور مستورات کے ساتھ مل کر کے گھروں میں اور مکتب کے اندر پانی کا انتظام بھی فرماتے تھے۔ ان کے بعد میاں جی یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کا یہ نظام چلایا۔ ہفتے میں 1 دن فلودی جاتے، سب گھروں میں جس سامان کی ضرورت ہوتی وہ سامان لے کر کے آتے، اور حکومت کی طرف سے شکر اور اسی طرح گیہوں وغیرہ جو راشن ملتا تھا تو اس کے جو کارڈ ہوتے تھے وہ تمام کارڈ تقریباً 25-30 یا اس سے بھی کچھ زیادہ کارڈ وہ یہیں حاجی صاحب کے پاس میں رہتے تھے، اور جب گیہوں اور چینی وغیرہ دینے کا اعلان ہوتا تو حاجی صاحب اپنے سکڑے کے ذریعے یا جو بھی ان کے پاس میں سواری ہوتی اس سواری کے ذریعے وہ سارے لوگوں کا سامان لاتے اور لا کر کے ان کے گھروں کے اندر پہنچاتے تھے۔ یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اب اس خاندان کے اندر بڑے بڑے اللہ کا شکر ہے علماء بھی ہے، حفاظ بھی ہے، خاندان کے ساتھ ان کے شاگردوں کے اندر اور شاگردوں کے شاگردوں میں بڑے قابل علماء ہیں جو آج بڑے بڑے اداروں کے اندر دینی خدمات، تحقیقی اور تصنیفی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی ان حسنات کو قبول فرمائے، اور وہ جس ورثہ کو، دینی ورثہ کو چھوڑ کر کے گئے ہیں، اللہ ہمیں ان کے دینی ورثہ کے اوپر چلنے کی اسی طرح
توفیق عطا فرماتا رہے۔ میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 62 یا 63 سال کی عمر انہوں نے پائی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ میاں جی یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہجری سن کے اعتبار سے 101 یا 102 سال کی عمر پائی ہے۔ ان کے خاندان میں بیٹے، پوتے، پر پوتے اور اس کے بعد میں لڑ پوتے بھی الحمدللہ موجود ہے۔ اتنا بھرا پورا خاندان اپنے آنکھوں سے انہوں نے دیکھا اور اس حال میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جس زمانے میں انہوں نے یہ مکتب شروع کیا تھا، غربت کا زمانہ تھا، افلاس کا زمانہ تھا، فقر و فاقہ کا زمانہ تھا اور ذریعہ معاش کچھ بھی نہیں تھا، صرف جانور پالتے تھے اور جب بارش ہو جاتی تھی تو کاشتکاری کر لیتے تھے، اسی کے ذریعے اپنا گزر بسر، اور اس گزر بسر کے ساتھ میں انہوں نے یہ دین کی تعلیم بلا معاوضہ پوری زندگی انجام دی اور آج الحمدللہ وہ مکتب اسی شان کے ساتھ میں چل رہا ہے۔ وہ تو مکتب ہی کی شکل میں رہا، لیکن یہاں سے پڑھ کر کے جانے والے لوگوں نے بڑے بڑے ادارے قائم کیے اور بڑے بڑے دینی اور علمی کام کیے ہیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان حسنات کو اللہ قبول فرما کر کے ان کی مغفرت اور ان کے رفع درجات کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے۔ حاجی صاحب میاں یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ 2 بھائی تھے اور 3 بہنیں تھیں۔ ایک بہن پارٹیشن سے پہلے سندھ کی طرف چلے گئے تھے، ان کا خاندان وہیں ہے، اور باقی 2 بھائی اور 2 بہنوں کی اولاد اور ان کا خاندان یہاں انڈیا کے اندر ہی مقیم ہیں۔ میاں جی یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ تھے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم پہلے سندھ کے اندر بریلویوں کے کسی مدرسے میں ہوئی ہے، شکارپور میں، لیکن جب وہ اپنے علاقے کے اندر آئے اور انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو ان کا مزاج بالکل بدل گیا۔ رسومات اور بدعات کے وہ بہت مخالف تھے، اگر لوگ ان کی بات کو مان لیتے تو بہت اچھا تھا، ورنہ عام طور سے جہاں رسومات اور بدعات ہوتی تھی ایسی جگہوں کے اوپر شرکت سے کلی طور پر اجتناب فرماتے تھے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استغنا کا یہ عالم تھا کہ صبح مہرہ گاؤں سے فلودی تشریف لاتے تھے اور اپنی روٹی اپنا سالن ساتھ لے کر کے آتے تھے۔ اگر کسی دن سالن نہ ہوتا تو ہمارے دادا جان فرماتے تھے کہ وہ مجھ سے 2 پیسے کی 3 پیسے کی بازار سے شکر منگواتے اور شکر منگوا کر کے اس کے اندر پانی ڈالتے اور پانی ڈال کر کے پھر اسی کے اندر روٹی کو ڈبو کر کے کھا لیا کرتے تھے، لیکن کسی سے یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے روٹی لے کر کے آؤ، ہمارے لیے سالن لے کر کے آؤ، اور فرماتے تھے دین کا کام استغنا کے ساتھ جتنا کیا جائے گا اتنا ہی وہ مؤثر ہوگا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس تربیت کا اثر دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بھی تھا، چنانچہ انہوں نے بھی اپنی زندگی بڑی استغنا کے ساتھ اور بڑی خودداری کے ساتھ میں گزاری ہے۔ قرض کے لیے جب ان کو ضرورت پیش آتی تو ان کو بڑی کلفت اور بڑی تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ آج مجھے کسی سے قرض لینا پڑے گا، ادھار لینا پڑے گا۔ اگر کسی سے قرض لے کر کے آتے تو جو وعدہ ہوتا، جو وقت مقررہ ہوتا، اس سے 2 دن 3 دن پہلے واپس لے جا کر کے اس کو پہنچا دیتے تھے۔ فلودی میں میاں عبدالسبحان صاحب جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، عام طور سے ان سے قرض لے کر کے آتے تھے، لیکن قرض واپسی کا جو وعدہ ہوتا اس سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے واپس لے جا کر کے دے دیتے۔ حاجی عبدالسبحان صاحب فرماتے تھے کہ میاں جی اتنا کیا جلدی ہے، آپ اتنا جلدی لے کر کے آئے؟ تو فرماتے تھے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر وعدہ پورا نہیں کروں گا تو یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اس طرح وہ اپنا قرض کو وقت سے پہلے مکمل ادا کرنے کی پوری کوشش فرماتے تھے۔ میاں یار محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر حالات بھی آئے، مشکلات بھی پیش آئی، لیکن ان کے اندر صبر اور استقامت بہت تھا۔ اس صبر و استقامت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ میں بہت سی مرتبہ غیبی مدد بھی ہوتی تھی اور بعد میں اس مدد کا ظہور بھی ہوتا تھا، گھریلو مسائل کے اندر بھی
اور دوسرے سماجی مسائل کے اندر، علاقے کے مسائل کے اندر جب بھی اس طرح کی کوئی بات پیش آتی تو فرماتے اللہ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کوئی اچھا راستہ پیدا فرما دے۔ اور ایک بات اپنی اولاد سے اور جو بھی ان سے ملنے جلنے والے لوگ تھے اور ہم سے بھی وہ فرماتے تھے کہ زندگی میں شرافت رکھو، شرارت مت اختیار کرو۔ اس کے بعد آگے فرماتے شرافت کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، شرارت کبھی بھی چھن سکتی ہے۔ آپ نے تعلیم تدریس کے ساتھ عبادت کا بڑا اچھا ذوق پایا تھا، اصولی زندگی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہت کثرت کے ساتھ اس کا مطالعہ فرماتے تھے۔ اپنے والد ماجد میاں عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بہشتی زیور، ان کو بھی صفحہ نمبر کے ساتھ بہشتی زیور کے مسائل یاد تھے، اور علماء جب آ جاتے تو بالکل مسائل نہیں بتاتے تھے، کوئی بات نہیں چھیڑتے تھے۔ اگر علماء موجود نہ ہوتے، اگر علماء موجود ہوتے اور کوئی مسئلہ پوچھتا تو فرماتے یہ علماء موجود ہیں، ان سے مسائل معلوم کر لیا جائے۔ علمی ذوق تھا، مطالعے کا اچھا ذوق تھا، اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی بہت بہترین ذوق تھا۔ کبھی بھی اذان ہو گئی ہو اور حاجی صاحب مسجد کے اندر نہ ہوں، ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ اگر مسجد نہ پہنچے ہوں، گھر کے اندر ہی کسی تقاضے سے رہ گئے ہوں، تو اذان ہوتے ہی فوراً وضو وغیرہ کرتے اور 10-15 منٹ ہر نماز سے پہلے مسجد کے اندر پہنچنے کی مکمل کوشش فرماتے۔ نوافل، سنن، فرائض، سارے جتنی ہر نماز کے اندر رکعتیں بیان کی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، وہ تمام رکعتیں آپ وہاں پر پڑھتے تھے اور ان کو ادا فرماتے تھے۔ اسی طرح تلاوت قرآن کا آپ کا بڑا شغف رہا ہے۔ اپنے جوانی کے ایام میں بھی عام معمول تھا یومیہ 3 پارے 4 پارے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا، اور آخر تک یہ تو عام معمول ان کا چلتا ہی رہتا تھا۔ 3 پارے 4 پارے، کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھ لیتے، صحت اچھی رہتی۔ رمضان المبارک کے اندر 7 پارے سے لے کر کے 15-16 پارے تک بسا اوقات انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ کسی کو بتاتے نہیں تھے، لیکن جب کوئی زیادہ اصرار کرتا تو فرماتے آج تھوڑا سر میں درد ہے، اور فرماتے اس طرح تلاوت کا میں نے لالچ کر لیا، حرص کر لیا، اس کی وجہ سے۔ تو اتنی بڑی مقدار میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی علیہ الرحمہ، حضرت حاجی عبدالغفور صاحب جودھپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قائم الدین صاحب چین پورہ، حضرت مولانا ابراہیم صاحب مہراگا، حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرت مولانا حسین صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کے علم کا، ان حضرات کے تقویٰ کا اور ان حضرات کی ولایت کا آپ بہت کثرت کے ساتھ میں ذکر فرماتے تھے، اور ان کے علوم سے، ان کے معارف سے آپ بڑے متاثر تھے۔ اور کوئی مجلس، جب علمی مجلس ہوتی، علماء کی مجلس ہوتی، تو اس مجلس کے اندر ان میں سے کسی نہ کسی عالم کا ذکر کسی نہ کسی بہانے سے ضرور آ جاتا تھا۔ آپ نے 1975-76 میں حج کیا ہے، زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے۔ اس وقت میں ہوائی جہاز نہیں تھے، بلکہ یہ پانی کے جہاز چلتے تھے۔ تو آپ نے 4 مہینے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر گزارے ہیں۔ حج سے پہلے بھی آپ نماز تہجد کے پابند تھے۔ حج کرنے کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے، ہمارے چچا جان، والد صاحب وغیرہ، انہوں نے بھی اس کا بارہا ذکر کیا، اور ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حج کے بعد ان کے فرض نماز تو شاید قضا نہ ہوئی، کبھی قضا کیا ہوئی ہو، نماز تہجد بھی ان کی کبھی فوت نہیں ہوئی۔ ان کا معمول تھا رات کو 3 بجے 3:30 بجے اٹھ جانے کا، چاہے کیسا ہی موسم ہو، اور مسجد سے قریب، اگر دور والے قریب نہ ہوتے، دور والے گھر میں، جس کو دھوراں والا کھیت کہا جاتا ہے، اس گھر میں ہوتے، تو وہاں جتنے اولاد اور جتنے پوتے رہتے تھے ان سب کو فجر کی اذان کے وقت اٹھا دیتے، اور اٹھانے کے بعد میں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا فرماتے تھے، اور پھر فجر کے بعد میں مختصر ناشتے کے بعد فوراً روانہ ہو جاتے اور آ کر کے مکتب کے اندر تعلیم کا انتظام فرماتے تھے۔ تو نماز تہجد کا آپ کے یہاں بڑا اہتمام تھا، معمولات کی بڑی پابندی فرماتے تھے، کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام فرماتے تھے، معاملات آپ کے بہت صاف اور بڑے شفاف تھے۔ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے، احسان کرتا
تو آپ کسی نہ کسی بہانے سے اس کے احسان کو ضرور چکانے کی کوشش فرماتے تھے۔ آخری زندگی کے اندر آخر تک انہوں نے زیادہ خدمت وغیرہ کا کسی کو موقع نہیں دیا، جب تک اپنے طاقت سے اپنے بلبوتے پر چل سکتے تھے تو کسی کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ آخر میں تھوڑے کمزور ہو گئے تھے اور 2-3 سال پہلے کمر کی درد تکلیف ہو گئی تھی، تو اس کے بعد سے تھوڑی سہارے کی ضرورت تھی، ورنہ عام طور سے کسی کے سہارے کا بھی آپ کسی کے سہارے کی اور کسی کی خدمت کی بھی آپ ضرورت محسوس نہیں فرماتے تھے۔ ابھی انتقال سے 1 ہفتہ قبل جمعے کے دن غشی طاری ہوئی، 5-6 گھنٹے وہ غشی رہی، اس کے بعد میں آپ صحت یاب ہو گئے۔ رات کو 1 بجے کے قریب آپ کو ہوش آیا، اٹھے، نماز پڑھی، کچھ کھانا پانی کیا، صبح نماز فجر پڑھی، اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی، عدیہ پڑھی، ملنے والے جو لوگ آتے تھے ان سے ملاقات کی، 11 بجے کے قریب باہر جا کر کے ضروریات سے فارغ ہوئے اور تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ سنیچر کی دوپہر میں آپ آرام کے لیے سوئے تو اس کے بعد سے ایسے سوئے کہ پھر آئندہ جمعے ہی کو آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح ہی آپ کی زندگی کے مختصر حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ دینی اداروں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اتقیاء کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کے بعد کے جو شاگرد ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمد معروف صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا رئیس الدین صاحب دامت برکاتہم، علاقوں کے اندر اداروں کو ترقی بخشنے کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں ان کا بھی آپ ذکر فرماتے تھے۔ سادے اداروں سے بڑی محبت فرماتے تھے، خاص طور سے دارالعلوم پوکرن اور مدینۃ العلوم آہو سے آپ کا خاص تعلق اور شغف تھا۔ جب بھی ہم پوکرن کی یا آہو مدرسے کی کسی ترقی کا ذکر فرماتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے اور بہت دعائیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان کارناموں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے جو دین متین کی مضبوطی کے لیے، اشاعت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے خاندان کو ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اتحاد اتفاق کے ساتھ ہمیں چلنے کی، اور ان کے جو چھوڑے ہوئے کام ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کاموں کو اللہ ہمیں آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں دوبارہ دارالعلوم پوکرن کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سفر کی تکلیف برداشت کر کے جو حضرات یہاں نماز جنازہ میں تشریف لائے، تعزیت کے لیے تشریف لائے، تحریری طور پر جنہوں نے تعزیت پیش کی، فون کے ذریعے تعزیت پیش کی، پروگرام وغیرہ کر کے تعزیت پیش کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے دیگر علماء، صلحاء، عام مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.